تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد مشارف حسین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی حدیث کا موضوع ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی راز کی بات کہے وہ آپ کے پاس امانت ہے، یعنی راز کی بات امانت ہے اور آپ نے امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ تو حدیث شروع کرتے ہیں، سنیے گا غور سے۔ وعن جابر بن عبداللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانت۔ آئیے چلتے ترجمے کی طرف۔ ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص آپ سے کوئی بات کہے، کوئی راز کی بات کہے، ثم التفت فہی امانت، ثم التفت پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کوئی اس کو دیکھ تو نہیں رہا، کوئی اس کی بات سن تو نہیں رہا، فہی امانت، تو وہ بات آپ کے پاس اس کی امانت ہے۔ دیکھیں، دین اسلام بہت ہی پیارا اور بہت ہی بہترین اور کامل مذہب ہے۔ حدیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان سے کوئی ایسی بات کہے جو وہ کسی اور سے نہ کرنا چاہتا ہو، تو وہ اس کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ اس کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے، اور امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص امانت میں خیانت کرے گا وہ منافق ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان ہم کیا کہلائیں گے؟ منافق کہلائیں گے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی کوئی ہمارے پاس اپنی کوئی ایسی بات کہے جو راز کی ہو، تو ہمیں اس کو راز ہی رکھنا ہے۔ آج کل ہم بحیثیت مسلمان، ایک مسلم قوم، اپنی تعلیم کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اپنے دین کی تعلیم کو پس پشت ڈال بیٹھے ہیں، بلکہ آج ایک نیا سلسلہ شروع ہے کہ اگر کوئی اپنی راز کی بات ہمیں بتاتا ہے تو ہم اس کو بلیک میل کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ کام کرو، نہیں تو تمہاری یہ بات، تمہارے یہ راز میں سب کو بتا دوں گا، اور اس کو ایک ذہنی اذیت دیتے ہیں اور وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، اور ابتدا میں اس کے اتنے بہترین خیرخواہ بن کر اس سے وہ راز کی باتیں لے لیتے ہیں کہ اس سے بہتر شخص اس شخص کو نہیں مل سکتا جو اپنے راز کی بات اس کو بتا رہا ہے۔ تو کتنا بڑا فقدان ہے کہ ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں برکت اور سکون حاصل نہیں ہو رہا۔ میرے دوستو، یہ باتیں حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں جو سیدھا آپ کی زندگی پر اثر کریں گی۔ ان کے اثرات آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے مرنے کے بعد بھی نظر آتے ہیں۔ تو کوئی بھی شخص آپ سے کوئی راز کی بات کرے اور کہے کہ یہ کسی کو نہیں بتانا، تو آپ نے اس کو راز ہی رکھنا ہے، اور وہ راز کی بات آپ کے ساتھ ہی دفن ہو جانی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی راز کی بات کہے اور جس سے کہی جا رہی ہے اس کے پیٹ میں بات نہیں رکے گی، اس کے سینے میں وہ راز محفوظ نہیں ہوگا، تو وہ بتانے والے سے یہ کہہ دے کہ بھائی آپ مجھے مت بتائیں، میں آپ کی اس امانت کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتا، میں اس میں خیانت کر بیٹھوں گا، تو معذرت کے ساتھ آپ اپنا یہ راز کسی اور کو بتائیں۔ اور وہ لوگ بھی سوچیں جنہوں نے اس کو ایک ایسا معاملہ بنا دیا ہے جس سے وہ سامنے والے کو نیچا دکھاتے ہیں، نیچے کرتے ہیں، دباتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارا یہ کام نہ کیا تو ہم تمہارے راز کی باتیں دوسروں کو بتا دیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ 3 ایسی باتیں، 3 ایسے راز وہ آپ افشا کر سکتے ہیں، یعنی لوگوں کو، مجمع کو بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ 3 بول کر یہ بتا دیا کہ تیسرے سے اب چوتھا نہیں ہو سکتا، چوتھی کوئی بھی بات ہو وہ آپ نے کسی کو نہیں بتانی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کوئی مجلس میں کسی کو کوئی راز کی بات کرے، یعنی کسی کو ناحق قتل کرنے کی کوئی راز کی بات کرے، تو سننے والا اس راز کو فاش کر دے، لوگوں کو بتا دے کہ بھئی یہ کسی کو ناحق قتل کرنے کی بات کر رہا ہے، تو اس طرح کے راز آپ کھول دیں۔ اسی طرح کوئی زناکاری کی بات رازداری میں کر رہا ہو تو اس کی اس رازداری کی باتوں کو آپ افشا کر دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ بھئی یہ تو بد کرداری کی بدکاری کی باتیں مجھ سے کر رہا ہے، تو میں اس کو افشا کرتا ہوں کہ تاکہ لوگ اس شر سے محفوظ ہو سکیں، اور وہ جس کے لیے وہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے وہ اس سے محفوظ ہو جائے۔ تو یہ راز کی بات آپ بتا سکتے ہیں۔ تیسری یہ بات، کوئی کسی کا ناحق حصہ کھانا چاہ رہا ہو، مال کھانا چاہ رہا ہو، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے ایسے کسی کا ناحق مال پر قبضہ کرنے والا ہے، اس کا حق چھیننے والا ہے، تو یہ بات آپ بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی راز کی بات اپنی ایک مسلمان آپ کو بتاتا ہے تو وہ آپ نے راز ہی رکھنی ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کو بلیک میل کریں یا وہ بیچارہ آپ کو بتا کر ہی پریشان ہو جائے کہ یار یہ اب کسی اور کو نہ بتا دے۔ تو اگر کوئی بتا بھی دے تو اس کو تسلی دے کہ بھائی آپ نے جو راز کی بات مجھے بتائی ہے یہ میرے مرنے کے ساتھ ہی چلی جائے گی، دفن ہو جائے گی، کسی کو نہیں معلوم ہوگی، تاکہ اس کو اب ہم کسی سے ناراضگی ہو جائے ہماری تو ہم کہتے ہیں اگر اچھا اب دیکھ جو تیرے راز ہیں وہ میں کھولتا ہوں، یہ ہمارا حال ہے۔ مطلب اگر وہ ہم سے نہیں لڑتا تو ٹھیک ہے، اگر کوئی خفگی ہو جائے، کوئی خفا ہو جائے ایک دوسرے سے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، دل آزاری ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ اس کے راز افشا کرو، لوگوں کو بتاؤ، نہیں، وہ تو آپ کے پاس امانت ہے، چاہے اس سے بدمزگی ہو یا نہ ہو، وہ راز کی باتیں آپ نے محفوظ رکھنی ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، اچھا تو اپنی اوقات بھول گیا، تیرے یہ راز ہیں، صبر کر، میں اس کو بتاتا ہوں۔ تو ایسا نہیں کرنا میرے بھائی، یہ دین کی تعلیم ہے، ہمیں سیکھنی ہے اور اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے، پریکٹیکلی طور پہ اپنی زندگی میں اس کی پریکٹس کرنی ہے، تبھی ہم بحیثیت مسلمان، ایک بحیثیت مسلم قوم مضبوط ہو سکیں گے۔ ہر چیز میں دوسروں کا قصور نہ نکالیں، اپنے گھر کی برکت، اپنے گھر کی خیر کو دور کرنے میں ہمارا اپنا ہی ہاتھ ہے۔ اسی طرح کسی کو مشورہ دیں تو امانت داری سے دیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو الحیثم ابن تیہان، ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی خادم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو اب اگر کوئی ہمیں مال غنیمت میں کوئی اس طرح کے خدام آئیں گے، غلام آئیں گے، تو وہ ان میں سے آ کے ایک لے جانا۔ کچھ عرصے بعد غلاموں کا سلسلہ ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے کہا کہ یہ 2 غلام ہیں، ان میں سے ایک لے لو، یہ 2 غلام ہیں، ان میں سے ایک لے لو۔ ابو الحیثم فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی مجھے اپنی طرف سے بہتر دے دیجئے۔ یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھوڑ دیا اپنا معاملہ، اپنی رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا کہ اب جو ان کو بہتر لگے گا، جو وہ رائے دیں گے، جو ان کا مشورہ ہوگا، وہی مجھے قبول ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھانے کے لیے کتنی پیاری بات کہی کہ بھائی اب اس نے مجھ سے مشورہ مانگا ہے تو اب میں امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اس کو مشورہ دوں گا، اور مشورہ بھی دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ دینا چاہیے تاکہ کسی کا بھلا ہو۔ آج ہم کسی اپنے ایسے دوست کے پاس جاتے ہیں جس سے ہمارا کسی کاروباری اعتبار سے، کسی مالی معاملات کے اعتبار سے ہمارا اس سے واسطہ پڑے، ہم اس سے مشورہ کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کی یہ نیت ہو جاتی ہے کہ یار اس کو مشورہ دینے میں مالی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے پہلے میں اپنا حصہ نکالوں۔ آپ دیکھ لیں، آپ اسٹیٹ ایجنسیوں کے کاروبار کو دیکھ لیں، اسی طرح دیگر کاروبار کو دیکھ لیں کہ اگر ہم ان کے پاس جائیں اور کہیں کہ بھائی ہم تو اس اعتبار سے نہ سمجھیں، آپ دیکھ لو جو بہتر لگے ہمارے لیے وہ معاملہ کر لو۔ وہ کیا کرتے ہیں، یار یہ زمین نہیں بک رہی، یہ مال نہیں بک رہا، یہ اب کام میں نہیں آتا، چلو اس کو بیچ دیتا ہوں۔ بیچنے کے بعد اب وہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، نگاہیں پھیر لینی ہے،
منہ پھیر لینا ہے، راستہ تبدیل کر لینا ہے کیونکہ ہمارا مال بک گیا۔ ہم نے یہ تھوڑی سوچنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مشورہ دینے والا، رائے دینے والا کیا ہوتا ہے؟ امانت دار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 غلاموں میں سے ایک غلام ابو الہیثم کو دے دیا، کہا کہ یہ رکھ لو، اس خادم کو اپنے پاس رکھ لو، میں نے اس خادم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ خیرخواہی اور بلائی کا معاملہ کرنا۔ آپ دیکھیں 2 میں سے وہ کسی بھی غلام کو ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے سکتے تھے، لیکن جب انہوں نے حضور کے آگے اپنا معاملہ سپرد کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے بہترین معاملہ فرمایا کہ ان کو ایک اچھا غلام دیا، ایک تابعداری کرنے والا غلام دیا۔ اسی طرح میرے دوستو، کوئی ہم سے مشورہ کرنے آ جائے تو ہم بھی اس کو ایسا مشورہ دیں جس سے اس کا دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہو اور اخروی اعتبار سے بھی فائدہ ہو، نہ کہ ہم اس میں اپنا فائدہ تلاش کریں۔ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے سامنے والے کی، اپنے دائیں والے کی، اپنے بائیں والے کی خیرخواہی کرنی ہے۔ آپ کی خیرخواہی اللہ تبارک و تعالی خود بخود کرا دیں گے۔ آپ عہد کریں، نیت کریں، آج سے سوچیں کہ سب سے پہلے میں خیرخواہی کا معاملہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کروں گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کروں گا، اپنی اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ کروں گا، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ خود بخود ہو جائے۔ اپنے فائدے مت سوچیں کہ تھوڑے تھوڑے سے فائدے دنیا میں بھی بے سکونی کا باعث ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی وبال ہوتے ہیں۔ اپنے فائدوں کو خاطر خواہ نہ لاتے ہوئے امانت داری کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو مشورہ دیں اور اس کی بات کو امانت داری کے ساتھ راز رکھیں۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔